امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، اٹ از اے لو۔ زندگی فٹ بال سے ملتی جلتی ہے کہ نعرے کے تحت فٹ بال کے فلسفے کے ساتھ اپنی کہانی پر زور دینے والی سیریز مشہور فٹ بالر یاسین کی جذباتی طور پر چارج شدہ کہانی بیان کرتی ہے، جو ہر میچ میں اپنے گول سے لاکھوں لوگوں کے دل جیتتا ہے، اور یشل جو اس کی قسمت کو چیلنج کرتی ہے۔ نمبر 9، وائلڈ۔ وائلڈ علی کے شاندار سفر کی پیروی کرتا ہے، جسے لڑکپن میں اغوا کر لیا گیا تھا اور اسے اغوا کرنے والے گروہ کے لیے کام کرنا ختم کر دیا تھا۔ کئی سالوں کی مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد علی نے اپنا نام یمان رکھ لیا اور اپنے 3 دوستوں کے ساتھ مل کر ایک نئی بہتر زندگی گزارنے کے لیے اپنے اغوا کاروں سے بچ نکلا۔ اس نئے خاندان کے لیے چیزیں آسان نہیں ہیں، کیونکہ وہ سخت محنت کرتے ہیں اور اپنے تاریک ماضی کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ ان سب کے ذریعے یمان کسی نہ کسی طرح اپنی روح کو پاکیزہ رکھنے کا انتظام کرتا ہے اور کبھی بھی اپنے ارد گرد چھائے ہوئے اندھیرے کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ معاملات اس وقت پیچیدہ ہو جاتے ہیں جب یمان شہر کے امیر علاقے کی ایک خوبصورت لڑکی رویا سے ملتا ہے۔ نمبر 8، کم وٹ میں۔ جس دن علیزے کی پیدائش ہوئی، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ علیزے کو احساس جرم ہے، حالانکہ اس کے والد نور الدین اسے پریشان نہ کرنے کے لیے بلند آواز میں اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اس میں نور الدین نے اسے خوش رکھنے کے لیے کیے گئے سمجھوتوں کا اضافہ کیا۔ نتیجہ ایک جارحانہ خود غرض کردار ہے جو بنیادی طور پر اپنے آپ سے متصادم ہے، تاہم وہ ایک بریکنگ پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے، تقریباً ایک ویک اپ کال، جب اس کی بیٹی ایک میکینک کی کار کو نقصان پہنچانے والے ہٹ اینڈ رن میں ملوث ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، وہ اپنی بیٹی کو وہ چیزیں سکھانے کا فیصلہ کرتا ہے جو وہ اسے چھوٹی عمر میں سکھانے سے قاصر تھا۔ نمبر 7، فیئر ویل لیٹر۔ علا نور کی زندگی، جس میں وہ مکمل طور پر ضیاء پر منحصر تھی، خط کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ ٹھیک 30 سال بعد، چاہے ہم اسے تقدیر کا موڑ کہیں، کائنات کا بے مثال انصاف یا محبت کی طاقت، یلدز اور کارلی خاندانوں کے راستے پھر سے گزر جاتے ہیں۔ 2 مخالف خاندانوں، بالخصوص علا نور اور ضیاء کی قسمت اب ان کے بچوں اصلی اور مہمت کے ہاتھ میں ہے، جبکہ محبت صحیح وقت پر صحیح جگہ پر ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ اصلی اور مہمت کی قسمت غلط وقت پر غلط جگہ پر متحد ہو جاتی ہے۔ اصلی فرانس کے سب سے معزز اسکولوں میں سے ایک سوربون جائے گی اور مہمت ہتھیجے سے شادی کرے گا جسے وہ ایک بہن کی طرح پیار کرتا ہے۔ اپنے خاندان کے اعتراضات کے باوجود وہ اس راستے پر ایک ساتھ چلنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ دونوں نوجوان محبت کرنے والے نہیں جانتے کہ ان کے شدید جذبات کی جڑیں 30 سال پہلے تک واپس جاتی ہیں، جب مہمت کے والد ضیاء اور اصلی کی والدہ علا نور کی شادی ہونے والی تھی۔ ضیاء اچانک غائب ہو گیا اور علا نور کو تنہا چھوڑ دیا۔ نمبر 6، ٹریپ۔ ٹریپ 3 بہن بھائیوں ماہر، امت اور اومے کی کہانی سناتا ہے، جن سے زندگی کے چشمے چھین لیے گئے تھے۔ کون برا، کون اصلی، کون جعلی؟ اس طرح کی ملی جلی دنیا میں 3 بہن بھائی ماہر، امت اور اومے، جو ایک مشترکہ مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، پتہ چلا کہ ان کے پاس وہ رشتہ نہیں ہے جو وہ سمجھتے تھے۔ دوسری طرف گنیش، گوین اور میتے بہن بھائی ہیں، جن میں سے ہر ایک کا خیال تھا کہ ان کے والد کی منظوری اور ان کی آرام دہ زندگی ایک دوسرے سے زیادہ اہم ہے۔ امت، جب وہ اس خاندان سے بدلہ لے رہا ہے جس سے وہ نفرت کرتا ہے۔ گنیش کی بدولت وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے تنازع سے گزرتا ہے، وہ لڑکی جسے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی زندگی کی محبت مانتا ہے۔ گنیش امت کی اصل شناخت اور مقصد کو نہیں جانتی، وہ اسے ایک گندے وکیل چنار یلماز کے طور پر جانتی ہے۔ وہ اپنے خاندان کا اور اپنا مستقبل اس آدمی کے سپرد کر دے گی جس سے اسے پیار ہو گیا ہے۔ نمبر 5، دی سبلنگز۔ قادر، عمر، آسیے اور ایمل، یہ 4 بہن بھائی جو ایک دوسرے کے قریب سے بندھے ہوئے ہیں، کئی بدقسمت واقعات کے بعد اپنی ماں اور باپ دونوں کو کھو دیتے ہیں۔ اپنے سب سے پیارے لوگوں کو کھونے کے بعد وہ ایک دوسرے کو پکڑے رہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اب ان کے پاس کوئی اور نہیں ہے جس پر وہ انحصار کر سکتے ہیں۔
اس وقت تک عاقف عطا کل وہ شخص جو ان کی تمام بدقسمتیوں کا سبب ہے ان کے لیے ایک کالج کے دروازے کھول دیتا ہے جس سے وہ ایک بالکل نئی اور مختلف زندگی سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہ نئی زندگی جہاں امیر اور غریب، مجرم اور شکار کے راستے آپس میں ملتے ہیں، ہر کسی کو ایک نئے انسان میں بدل دیتے ہیں، لیکن قادر اپنے خاندان کو روا دوا رکھنے، اپنے بہن بھائیوں کی حفاظت اور سب کو ساتھ رکھنے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ نمبر 4، ججمنٹ۔ جب وہ ابھی لا اسکول میں تھی، جیلان کے والد کو ایک ایسے جرم کے لیے پھنسایا گیا جو اس نے نہیں کیا تھا۔ وہاں قانون ہے اور پھر انصاف ہے، اور جب سے اس کے والد کو جیل بھیجا گیا ہے، جیلان کو معلوم ہے کہ وہ کس طرف ہے۔ جیلان ایک دفاعی وکیل بن جاتی ہے اور ایک بہادر، متحرک اور لاپرواہ وکیل کے طور پر جانی جاتی ہے جس کا اس کے ساتھی احترام کرتے ہیں، لیکن استغاثہ اور پولیس کے ساتھ مسلسل مشکلات میں رہتی ہے۔ الغاز ایک بے ہدہ پروسیکیوٹر ہے جو کتاب کے مطابق سب کچھ کرتا ہے۔ اس کے والد استنبول پولیس ڈپارٹمنٹ کے قتل عام کے معزز سربراہ ہیں، اور یہ انہی کی طرف سے ہے کہ الغاز کو صحیح اور غلط کا ناقابل فہم احساس ملتا ہے۔ اس کے لیے قانون اور انصاف ایک ہی چیز ہے، اس لیے جب جیلان کسی کلائنٹ کو صاف کرنے میں مدد کرنے کے لیے بیک چینل کی معلومات ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس آتی ہے تو الغاز اسے اپنے دفتر سے باہر پھینک دیتا ہے، لیکن اس کے بھائی پر قتل کا الزام لگنے کے بعد یہ جیلان ہے جس کی وہ مدد چاہتا ہے۔ نمبر 3، آئلینڈ ٹیلز۔ حزیران شہر کی ایک لڑکی ہے جو اپنے کریئر اور استنبول کے تیز رفتار طرز زندگی کے لیے وقف ہے۔ وہ کسی دوسری زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی، لیکن جب اس کی کمپنی اسے ایک دور دراز ایجین جزیرے پر بھیجتی ہے تاکہ وہ ایک نئے ریزورٹ کا راستہ صاف کر سکے تو ایک غلطی اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے۔ پوئراس ایک سادہ آدمی ہے جو لوگوں سے زیادہ فطرت کی طرف راغب ہے، ایتھلیٹک، وسائل سے مالا مال لیکن سماجی طور پر عجیب۔ پوئراس اپنی چھوٹی سی زیتون کے تیل کے کارخانے کے لیے سکون اور احترام سے لطف اندوز ہوتا ہے جو زمین کے خوبصورت حصے پر واقع ہے۔ بدقسمتی سے بالکل وہی جگہ ہے جہاں حزیران کی کمپنی اپنا ریزورٹ بنانا چاہتی ہے۔ جب حزیران اور پوئراس ملتے ہیں تو چنگاریاں اڑتی ہیں اور دونوں مخالفین کو محبت ہو جاتی ہے، اس سے پہلے کہ حزیران کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ پوئراس کی زمین ہے جسے اس کے مالکان نے حاصل کرنے کے لیے اسے بھیجا ہے۔ نمبر 2، مراشلی۔ مراشلی ایک سابق فوجی ہے جس نے اسپیشل فورسز کو ایک سیکنڈ ہینڈ کتابوں کی دکان کھولنے اور اپنی بیمار بیٹی زیلش کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اس کی زندگی اس وقت بدل جاتی ہے جب خوبصورت ماہور تورل اس کی کتابوں کی دکان میں داخل ہوتی ہے۔ ماہور کی جان مراشلی نے اس دن بچائی جب وہ غلطی سے خود کو مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ اب سے دونوں کرداروں کی تقدیر اٹل طور پر جڑی ہوگی۔ ماہور عزیز تورل کی قیمتی بیٹی ہے جو ترکی کے سب سے طاقتور تاجروں میں سے ایک ہے۔ وہ اس دن کھینچی گئی ایک تصویر کی وجہ سے مشکل میں پڑ جاتی ہے جو اس کی زندگی کو مسلسل خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ نمبر 1، مائی لیفٹ سائڈ۔ ڈرامہ سیریز ایک ماں اور اس کی جوان بیٹی سیرا کی کہانی کی پیروی کرتا ہے جب وہ فضل سے گرنے کے بعد ایک عام محلے میں اپنی نئی زندگی کی عادت ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں۔ سیرا جو اپنے دونوں پیروں پر کھڑا ہونا سیکھ رہی ہے، اس کا سامنا امیر اور طاقتور قتلسوئے خاندان کے وارث سیلم سے ہوتا ہے اور چنگاریاں اڑنے لگتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔